اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ 7واں پارہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 49 سے اپنا سبق شروع کریں گے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 49۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اقول لکم عندی والذین کذبوا بآیاتنا یمسہم العذاب بما کانوا یفسقون۔ والذین، وہ لوگ، جو لوگ بھی، کوئی بھی لوگ ہوں، سب لوگوں میں سے اللہ کہہ رہے ہیں، کذبوا، جو جھٹلائیں گے، بآیاتنا، ہماری آیات کو، ہماری نشانیوں کو، قرآن کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی کے ذریعے احکامات اترے ہیں ان کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں نشانیاں رکھی ہیں ان کو جو جھٹلائیں گے کہ یہ ویسے ہی ہو رہا ہے یا اس پہ توجہ نہیں دیں گے، اللہ فرما رہے ہیں وہ کوئی بھی انسان ہو، یمسہم العذاب، اس کو لازمی عذاب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اللہ کے قرآن کو جھٹلانا، اللہ کے نبیوں کی تعلیم کو جھٹلانا، دین کو جھٹلانا، جو بھی یہ کام کرے گا اپنے آپ کو وہ کچھ بھی کہتا رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو بے شک مسلمان بھی کہتا رہے، تو اس کو عذاب ملے گا، بما کانوا یفسقون، بوجہ یہ کہ وہ فاسق ہو گیا۔ جو فرائض اللہ کے پورے نہیں کرتا وہ فاسق ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے نا کہ جس نے نماز کو چھوڑا اس نے فسق کیا، جو واجبات کو ترک کرتا ہے وہ فسق کرتا ہے۔ تو اللہ کے حکم کو توڑنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، فرائض نہ ادا کرنا، واجبات نہ ادا کرنا، یہ سب فسق میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو بھی اللہ کی آیات کو، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا، جو اللہ نے قرآن کے ذریعے سے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچائے ہے، اللہ کہتے ہیں ان کو لازمی عذاب ملے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اس زندگی میں کہ اللہ کے قرآن سے دوری، اس کو نہ سمجھنا، دین کو نہ سمجھنا، یہ آخرت میں سراسر گھاٹے کا سودا ہے۔ ہر حال میں ایسے لوگوں کو عذاب ملے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو آخرت کے انجام سے ڈرایا جا رہا ہے کہ آج اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، اس قرآن کو سمجھ لو، اس پہ عمل کر لو، دین کو سمجھ لو، اس پہ عمل کر لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا مطالعہ کر لو، اس پہ عمل کر لو تاکہ تم کامیاب ہو جائے گے، ورنہ یہ عذاب ملے گا۔ قل لا اقول، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں، اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے یہ اعلان کروا رہے ہیں، لا اقول، میں نہیں کہتا۔ کون؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں کہتا، لکم، تم کو، عندی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرے پاس اللہ کے خزانوں کی چابیاں ہیں، میں جیسے ان کو تقسیم کروں، میں جس کو چاہوں میں جس کو دوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ خزانہ ہدایت کا بھی خزانہ ہے، اور جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی سارے کے سارے خزانوں میں آتے ہیں، ہر چیز اس میں آتی ہے، اور نبی سب سے زیادہ حریص ہدایت کے ہی ہوتے ہیں۔ ہدایت کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، رزق کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، اولاد کے خزانے بھی اللہ کے پاس ہیں، ہر نعمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ یہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان کروا رہے ہیں کہ میں بالکل یہ بات میں نے کبھی کی ہی نہیں کہ خزانے جو ہیں وہ میرے پاس ہیں تمہارے لیے۔ اندی خزائن اللہ، کہ جو اللہ کے خزانے ہیں وہ میرے پاس ہیں، میں ان کے تصرف کرتا ہوں، میں ان کا مالک ہوں نہیں۔ اللہ اپنی ہر چیز کا مالک خود ہے، اللہ اپنی ذات اور صفات میں یکتا ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات اور صفات میں شریک نہیں ہے تو باقی انسان تو سب آپ سے نیچے۔ آپ تو اشرف المخلوقات کی اعلیٰ ترین مثال ہے، شاید انسانوں کو اشرف المخلوقات آپ کی وجہ سے کہا گیا اور انبیاء کی وجہ سے کہا گیا۔ ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے پاس غیب کے خزانے ہیں، میرے پاس غیب کا علم ہے۔ ہاں، انبیاء کے پاس ہوتا ہے غیب کا علم، مگر وہ جتنا ان کو رب چاہتا ہے ان کو عطا کرتا ہے، جو لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ یوں اللہ کے اپنے خزانے، اللہ کا عطا کردہ غیب کا علم انبیاء کے لیے، اور جتنا انبیاء کے پاس ہے، جیسے انبیاء کو نہیں پتہ اللہ کے خزانے کتنے، ایسے لوگوں کو نہیں پتہ چل سکا
کہ انبیاء کے پاس اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کتنا اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے، کتنا علم سکھایا ہے، لیکن دیا ہوا اللہ کا ہے، عطا کردہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ ولا اقولو، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں، نہ ہی میں یہ دعویٰ ہے لکم تم سے، انی ملکن، کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ نہ میں نے یہ کہا کہ میں کوئی اللہ کی نوری مخلوق فرشتوں میں سے ہوں۔ میں تمہاری طرح انسان ہوں، گوشت پوشت کا انسان ہوں، تمہاری طرح میرے رشتہ داریاں ہیں، تمہاری طرح میرے سارے معاملات ہیں دنیا کے۔ مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، مجھے بھی بخار آتا ہے، میرا بھی سر درد ہوتا ہے، مجھے بھی زخم لگے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میرا خون نکلتا ہے، میرا بھی کوئی رشتہ اگر اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اللہ اس کو لے لیتا ہے تو مجھے بھی دکھ ہوتا ہے، میری بھی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں۔ یہ ساری کے ساری چیزیں، اگر فرشتہ ہوتا تو اس کا تو کوئی آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں ہے، اس کے اوپر تو کوئی لائبلٹی نہیں ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کے بچے ہیں، نہ اس نے کھانا ہے، نہ کچھ پینا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے، بس اللہ نے جو حکم دیا اس پہ لگی ہے۔ میرے ساتھ وہ سارے تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ ان اتبعو، مگر میں نہیں، مگر کہ میں پیروی کرتا، الا ما یوحا الیہ، جو میرا اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، بس میں وہ کرتا ہوں، میرے پاس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں نہ میرے پاس اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، نہ میرے پاس غیب کا علم ہے کہ میں بتا سکوں تمہیں، اور نہ ہی میں کوئی فرشتہ ہوں۔ میں صرف وہ کام کر رہا ہوں جو مجھے اللہ نے وحی کیا۔ قرآن میری طرف وحی ہوتا ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور حکم کوئی میری طرف وحی ہوتا ہے، میں آپ کی طرف بتا دیتا ہوں۔ قل، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے۔ دیکھیں دوبارہ اس آیت میں قل سے شروع ہو پھر ہوگا حل یستوی الاعمی والبصیر، کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے اندھے، اور کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے دیکھنے والے۔ یہ تو ہم عام زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا ہے، اس کو تو کچھ نظر بھی نہیں آتا، اس کو تو دن رات کا بھی پتہ نہیں چلتا، اس کو تو سیدھے راستے کا نہیں پتہ چلتا جب تک کہ کوئی اس کا ہاتھ نہ پکڑے۔ اسی طریقے سے ایمان والے بھی اور ایمان نہ لانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایمان والے روشنی میں ہیں، نور میں ہیں، اور ایمان نہ لانے والے جہالت میں ہیں، وہ اندھیرے میں، انہیں نہیں پتہ کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اس وقت کیسے پورا کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب اصل میں اس آیت کی جو پیچھے اس کی جو حکمت ہے، جو اللہ تعالیٰ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ مشرکین مکہ اور اس کے بعد آج بھی لوگوں کی زندگی کا جو سب سے بڑا پہلو ہے، لوگوں کے نزدیک جو صرف زندگی ہے وہ دنیاوی زندگی ہے۔ وہ اس کے لیے دن رات ایک کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تگ و دو کرتے ہیں، ساری کوشش، ساری محور کس بات پہ ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دولت اکٹھی کر لیں، زیادہ سے زیادہ عزت اکٹھی کر لیں، دوسرے سے ہم برتر ہو جائیں، ہمارے پاس گھر سب سے اچھے ہو، پلاٹ سب سے زیادہ، اولاد ویل سیٹ ہو، گاڑیاں سب سے اچھی ہوں۔ یہ ساری محنت لگتی ہے، یہ آج بھی انسانوں کے اندر موجود ہیں اور اس وقت بھی ان کے اندر موجود تھی، اور وہ دن رات اس کوشش میں لگے رہتے ہیں اور اسی سوچ میں لگے رہتے ہیں کہ میری دولت میں کس طرح اضافہ ہو۔ ان کے ہاں ساری کی ساری جو ہے وہ یہ کہ ان کا سب سے بڑا دائرہ ہو، سب سے بڑی برادری ہو، لوگ ان کی عزت کریں، بیٹھنے والے، پروٹوکول ہو، ہٹو بچو، ساری ان کی چیزیں وہ ساری ہوں۔ اس لیے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ دوسرے کی عزت کو خاک میں ملائے، اور تاکہ اس کا جھنڈا جو ہے وہ گاڑا جائے اور پتہ چلے کہ اس سے بڑا زیادہ کوئی طاقتور نہیں ہے، اس سے بڑا کوئی زیادہ طاقت والا نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے اور جس کو چاہے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لے، اس کے ساتھ عزت والے معاملات کر لے۔ یہ دن رات ان کا ہوتا ہے، اپنی برتری ثابت کرنے پہ انسان لگا ہوا ہے۔ مشرکین عرب بھی اور آج بھی انسان، آج بھی دیکھیں ہم دنیا کے سفر کرتے ہیں، ہم ہجرت کر جاتے ہیں، کس کے لیے؟ دولت کے لیے۔ کبھی دین کے لیے آپ دیکھیں کوئی آپ کو مثال ملے، کوئی شاید ہی بہت کم ہوگی، مگر ہم اپنے ایمان بیچنے کے لیے غیر مسلم ملکوں میں بھی جانے کے لیے تیار ہیں، حرام حلال کی تمیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کسی بات کے دریغ نہیں کرتے، خواہ ہمارے بچے ہیں یا بچیاں ہیں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کما لیں، بڑے سے بڑا ان کا نام ہو جائے، بڑے سے بڑی ان کو نوکری مل جائے، سب سے اچھا بزنس ان کے اوپر ہو۔ یہ کام ان کا تھا۔ اب اس کے اصول کے لیے انسان قتل بھی کرتا ہے، ڈکیتیاں بھی کرتا ہے، راہ زنیاں بھی کرتا ہے، عزتیں بھی لوگوں کی لوٹتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس کا ضمیر، اس کی جو طبیعت ہوتی ہے وہ مسخ ہو جاتی ہے۔ اب اس کا ساری زندگی کا اصول یہی ہوتا ہے کہ یہ میری دنیا ہے، اسی میں میری عزت ہے اور اس میں عزت نہیں ہے، غربت میں میری عزت نہیں ہے،
تو جب اسلام کے نام کی بات آتی ہے، اسلام کی ہم بات کرتے ہیں، تو پھر اسلام میں ان چیزوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں۔ یعنی انسان کی اتنی عزت ان کی یا اتنی طبیعت ان کی مسخ ہو چکی تھی، ان کے دل اتنے سیاہ ہو چکے تھے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو، جو انسان کو کتنی عزیز اولاد ہوتی ہے، ان کی چیخوں میں وہ اس کو والد والد پکارتی تھی، اور وہ ان کو زندہ درگور کر لیتے تھے کہ کل ہماری عزت اور برتری میں کمی آ جائے گی جب کہ کہیں ہماری بیٹی کی شادی ہو جائے گی۔ تو یہ حد تھی ان کی۔ تو اب اسلام لانے کا جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اسلام کا آغاز ہوا، تو انہوں نے اس اسلام کو بھی اسی پیمانے سے تولا کہ ہم اسلام اگر لائیں گے تو ہماری دولت میں کتنا اضافہ ہوگا، ہمارے باغات میں کتنا اضافہ ہوگا، ہماری برتری اور ہماری چودراہٹ میں کتنا اضافہ ہوگا۔ وہ اسی کی خواہش تھی، یہی ان کی سوچ تھی۔ لیکن جب وہ اس چیز میں آ گئے، اسلام میں دیکھا انہوں نے کہ یہاں تو غربت ہی غربت ہے، یہاں پہ سب چیزوں کا تصور کہاں پہ ہے؟ آخرت میں ملنا ہے۔ آج بھی لوگ یہ پوچھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہمیں دفتر میں سب سے زیادہ ڈانٹ پڑتی ہے، ہمارے پاس یہ کمی ہو جاتی ہے، جو نہیں کرتا اس کے پاس تو دولت کی ریل پیل ہے۔ یہ وہی سوچ ہے۔ یہ یاد کرنا چاہیے، یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ دین حق ایک بالکل سیدھا راستہ ہے، اور یہ آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ حصول دولت کے لیے نہیں ہے، حصول عزت کے لیے نہیں ہے، برتری کے لیے نہیں ہے۔ ہاں اگر مل جاتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم ہے، لیکن اس کے لیے یہ دنیا کے لالچ کے لیے نہیں ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو مجھے سب کچھ مل جائے گا، میں نے روزہ رکھ لیا سب کچھ مل جائے گا، میں نے زکوٰۃ صدقہ دے دیا مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ نہیں، یہ خزانوں کے حصول کے لیے نہیں ہے۔ اگر ذرا سا بھی غور کریں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی مثالیں دیکھیں تو وہ اپنے بہترین قسم کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہیں کہ دین کی دولت سے سرفراز کیا تو وہ کیا ہوا؟ لوگوں نے گھروں سے بھی نکال دیا۔ ایک مثال صرف آپ کو یاد دلاتا ہوں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ایک دفعہ کپڑا پہنتے تھے کبھی دوبارہ نہیں پہنا۔ وہ خوشبو استعمال کرتے تھے کہ مکہ میں کسی کے پاس نہیں، کسی بڑے سے بڑے رئیس کے پاس نہیں تھی، اور جس گلی سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ ہوتا کہ یہاں سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر کے گئے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو کھول دیا، ان پہ اپنا کرم فرمایا، فضل فرمایا، ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، تو گھر والوں نے ان پہ سختیاں شروع کر دیں۔ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، انہوں نے کہا واپسی نہیں ہو سکتی ماں، کچھ بھی ہو جائے۔ گھر والوں نے گھر سے کہا جی نکال دیں گے، انہوں نے کہا نکال دیں۔ گھر والوں نے نکال دیا، پہنے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ انسان سنے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مختصر کر کے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب آخر میں غزوہ احد میں آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، تو جب کفن پہنایا جا رہا تھا تو جسم پہ ایک چادر تھی۔ بو کا عالم جو تھا وہ تو ہم اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں۔ جب اس چادر کو کفن کے طور پہ سر کی طرف کیا جاتا تو پاؤں ننگے ہو جاتے، جب پاؤں کی طرف کیا جاتا تو سر ننگا ہو جاتا۔ آخر میں پھر کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا سر پہ چادر کرا دیں، پاؤں پہ گھاس ڈال دی گئی۔ تو آج بھی ہم دین میں اس لیے کہتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں تو یہ نقصان ہو گیا، نماز تو پڑھتے ہیں تو یہ پریشانی ہوگی۔ دین کا جو ملنا ہے، دین کے یا اعمال کا، وہ آخرت پہ ملنا ہے، دنیا میں نہیں ملنا۔ اللہ آسانی دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ اللہ کسی امتحان میں مبتلا کرتا ہے تو درجات کی بلندی کے لیے۔ دین کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں، اس کی دنیا کی ناموس سے، دنیا کی دولت سے، دنیا کے دولت کے اصول سے، آرام کے، اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا سب کچھ جو کچھ ہمیں ملنا ہے وہ آخرت میں ملنا ہے۔ یہ ہمیں بات بالکل سمجھ آ جانی چاہیے۔ میں نے ایک مثال سے، اور باقیوں کا بھی یہی حال ہے۔ دیکھیں صحابہ کرام کا کتنا مشکل زندگی تھی۔ مکہ میں تو کسی کو آگے سے اجازت بھی نہیں تھی کہ اپنے آپ کا بچاؤ کر سکے، سارے ظلم برداشت کیے، کھاتے پیتے لوگ تھے، اس کے باوجود فاقوں میں آ گئے، لیکن کبھی گلہ شکوہ نہیں کیا، کیونکہ ان کا یقین تھا ان کے جو اعمال ہیں اس کا صلہ آخرت میں ملنا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے۔ جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔